ہے۔ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر جیسی راتوں کا عظیم راتیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں۔ اسی قرآن کا نزول اسی مہینے کے اندر ہوا۔ یہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندہ اور وحدہ لا شریک کے یہاں بالکل قریب ہو کر کے اگر وحدہ لا شریک سے کوئی بندہ دستبردار ہو کر کے دعائیں کرے، اللہ تو اعلان کرتا ہے بندہ مانگ تو صحیح، بندہ مانگ تو صحیح، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ہم سے سوال تو کر، ہم تجھ سے قریب ہیں۔ ہم جب بھی رمضان کا نام لیتے ہیں اس کے ساتھ مبارک کا لفظ جوڑ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان ہے ہی بابرکت اور یہ مغفرتوں کا مہینہ، کہا کر کے ہم دعائیں کم از کم سلیقے سے مانگے۔ اگر اس مہینے کے اندر وحدہ لا شریک سے ہم مغفرتیں نہ کروا سکے تو نہ امید رکھنا کہ ہم دیگر مہینوں میں ہم استغفار اور اللہ وحدہ لا شریک سے ہم اپنے گناہوں کا تلافی کروا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ اور خاتونان اسلام، سب سے پہل اس خالق ارض و سما مالک دو جہاں کے لیے کبریائی اور بڑائی اسی رب السماوات والارض کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق السماوات والارض نے اس دنیا کے مستحکم نظام، یہ نیلگو آسمان، اس میں چمکتے ستارے، یہ موسموں کا بدلنا، کبھی گرمی کا آنا، کبھی سردی کا آنا، کبھی جاڑے کا آنا، کبھی بارش کا ہونا، تعریف اسی اللہ جل شانہ کی جس رب السماوات والارض نے اس دنیا کی مستحکم نظام کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام اشیاؤں کا موجد و خالق ہے۔ تعریف اسی رب السماوات والارض کی جس رب السماوات والارض نے دنیا کی ساری نعمتیں انسانوں کے لیے ہمار و آسان کر دی۔ تعریف اسی رب السماوات والارض کی جس رب السماوات والارض نے اس اربوں کروڑوں کے تعداد جو ہم مخلوقات اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بشر کرتے ہیں، گرچہ وہ ذی روح ہوں یا غیر ذی روح ہوں، وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، وہ چوپائے ہوں یا جانور ہوں، وہ چرند ہو چاہے پرند ہو، وہ شجر ہو چاہے حجر ہو، جو تمام چیزوں کا موجد و خالق ہے، تعریف اسی اللہ رب العالمین کی جس رب السماوات والارض نے اتنی ساری مخلوقات ہونے کے باوجود ہم انسانوں کو سب سے اشرف، سب سے اہمیت کے حامل مخلوق بنایا۔ وحدہ لا شریک نے صرف ہمیں اشرف اور سب سے بہتر نہیں بنایا، وحدہ لا شریک نے اس کا نقشہ قرآن کے اندر کھینچ کر کے انسانوں کے مقام و مراتب کو، انسانوں کے اعلیٰ اور افضل ہونے کے مقام و مرتبے کو انسانوں کی نظروں میں واضح کر دیا کہ انسان، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تمہاری نظریں دیکھتی ہیں، اے انسان یہ ہماری ہی مخلوق ہے، لیکن اے انسان ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق تو ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضلیت کے حامل ہم نے تم کو بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اے انسان دنیا کی تمام چیزیں ہماری تسبیح بیان کرتی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے دنیا والو، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تم اپنے نظروں سے دیکھتے ہو، یہ تمام چیزیں ہماری تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اے انسان تو بھی ہماری تسبیح بیان کرتا ہے، پھر بھی تو مخلوقات میں سب سے اشرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہارے خلقت کے اندر، ہم نے تمہارے چال و چلن کے اندر، ہم نے تمہارے رہن و سہن کے اعتبار میں ہم نے تم کو فرق عطا کیا ہے۔ جانور بھی ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اگر چوپائے ہیں تو اپنے سر کو نیچے کیے ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اگر زمین میں رینگنے والے کیڑے ہیں تو وہ رینگ کر کے ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اے انسان تو اس لیے ہمارے لیے اشرف ہے کہ تو کھڑے ہو کر بھی ہماری تسبیح بیان کرتا ہے، تو جھک کر کے بھی ہماری تسبیح بیان کرتا ہے، تو اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑ کر کے بھی ہماری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کہا؟ اے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان
دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف تو اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے تم کو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے افضل اور سب سے بہترین بنایا ہے۔ اے انسان تو بھی ہمارا مخلوق، شجر و حجر بھی ہمارے مخلوق، چرند و پرند بھی ہمارے مخلوق، لیکن اے انسان تو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہے، تو چال و چلن کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہے، تو ہر چیز میں انسان تو افضل ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اسی وحدہ لا شریک نے جو ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں ہموار و آسان کر دی، اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، جس رب السماوات والارض نے اس دنیا کی تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر یہ غلط راہ کو اختیار نہ کر سکیں، یہ کم از کم جان سکیں، پہچان سکیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اسی کے لیے وحدہ لا شریک نے کم و بیش 1,24,000 سے زائد پیغمبران اسلام کو اس دار فانی کے اندر یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا۔ وہ آتے گئے اور ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ تمام نبیوں کا مقصد ایک، تمام رسولوں کا مقصد ایک، یہاں تک کہ آقا نامدار تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض اور کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم ساتھ ہی ساتھ اہل الحدیث ہیں۔ ہم دم بھرتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہماری خاطر، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہم صحیح چیز کو پہچان سکیں اس کے خاطر ہمیشہ دستبردار ہو کر کے وحدہ لا شریک سے دعائیں کی، اللہم امتی، ہے اللہ اے میرے پروردگار تو ہماری امت کی اصلاح کرنا، ہماری امت جو تمام فرقوں میں بٹے گی، میری امت کے اندر ایسی ایسی برائیاں آئیں گی، ایسی ایسی خرافات اور ایسی ایسی بدعات جنم لیں گی کہ اے وحدہ لا شریک تو ہماری امت کو فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے یہاں تک کہا تھا کہ میں اپنی امت کے خاطر اگر وحدہ لا شریک میرے اختیار میں یہ دے دے کہ تو اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے اختیار سائیڈ میں ایک طرف کر لے، میں اس چیز کو کرنے پر قادر آ جاتا اگر وحدہ لا شریک مجھے اختیار دے دیتا۔ میں ان کو کمر میں پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے اس قدر دور کرتا جس طرح پتنگے آگ میں خود بخود آ کر کے پڑتے ہیں، انسان بھی فتنے میں اسی قدر ملوث ہوتا جائے گا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اس دنیا کے اندر اور تمام جہان کے لیے وحدہ لا شریک نے جس کو رحمت، جس کو تمام جہان اور تمام دنیا کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا، ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اسی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ہم جب بھی رمضان کا نام لیتے ہیں اس کے ساتھ مبارک کا لفظ جوڑ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان ہے بابرکت اور یہ مغفرتوں کا مہینہ، یہ رمضان جس مہینے کے اندر ہم داخل ہیں، جس مہینے کے اندر ہم داخل ہیں، اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت ہم نے بارہا خطبے میں سنا ہے کہ وحدہ لا شریک نے اس مہینے کی فضیلت کیوں کر زیادہ رکھی ہے۔ یہ مہینوں میں سے یہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کا یہ مہینہ سردار ہے۔ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر جیسی راتوں کا عظیم راتیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں۔ اسی قرآن کا نزول اسی مہینے کے اندر ہوا، یہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندہ اور وحدہ لا شریک کے یہاں بالکل قریب ہو کر کے اگر وحدہ لا شریک سے کوئی بندہ دستبردار ہو کر کے دعائیں کرے، اللہ تو اعلان کرتا ہے بندہ مانگ تو صحیح، بندہ مانگ تو صحیح، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ہم سے سوال تو کر، ہم تجھ سے قریب ہیں۔ بندہ مانگے تو صحیح، دینے والے ہم ہیں۔ جس مہینے کے اندر ہم داخل ہیں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس مہینے کی اہمیت، جس مہینے کی فضیلت کسی سے چھپ چھپائی نہیں ہے،
کہ اس مہینے کے اندر وحدہ لا شریک، یہاں تک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کا مہینہ جس مہینے کی ہر عبادتوں کو وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ ہم اپنے فرشتوں کے ذریعے دیگر مہینوں میں عبادتوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ اے بندے مومن، اے ایمان والو، اس ماہ مبارک کے اندر وحدہ لا شریک اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے، وحدہ لا شریک اپنے دست سے، اپنے دست مبارک سے بندے کو عطا کرتا ہے، اور وحدہ لا شریک کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ بندہ مانگے تو صحیح، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں ہو، بندہ مخلص ہو۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اے بندے مومن، اگر ہم نے تم پر، اے ایمان والو سنو، اگر روزے رکھتے ہو، اگر تم روزے دار ہو، اگر تم روزے رکھتے ہو تو سنو، ایمانا و احتسابا، اللہ وحدہ لا شریک کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ رمضان میں ایمان کا بھی ہونا اور احتساب کا بھی ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف یہ سوچ لے کہ ماہ مبارک میں ہم طلوع آفتاب سے پہلے سحری کا انتظام کر کے ہم سحری کر لیتے ہیں، پھر جب سورج ڈوبنے لگتا ہے یا ڈوب جاتا ہے اس کے بعد ہم افطاری کرتے ہیں، یہ روزہ ہے؟ اللہ کی قسم، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا احتسابا، ایمان کا بھی ہونا اور احتساب کا بھی ہونا۔ روزہ اس کا نام ہے کہ روزہ تمام اعضائے جوارح کو اپنے جسم کے اپنے خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اپنے انسان خواہشات سے رک جائے، انسان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اسی خواہشات سے بندہ رک جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے فرمایا اے ایمان والو، تم روزہ اس وجہ سے رکھتے ہو، یا ہم نے تم پر جو روزہ فرض کیا کتب بمعنی فرض، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کے اندر اتنے بے شمار انگنت اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، لیکن وحدہ لا شریک نے بڑا نقطے کی چیز وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہمارا مشکل صرف وحدہ لا شریک ہے، ہمارا پالنہار وحدہ لا شریک ہے، اے لوگو کتبہ، ہم نے تم پر، کتبہ بمعنی فرض، ہم نے یہ روزہ تم پر فرض قرار دیے ہیں، اور یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا، اور یہ روزے کو تم پر فرض کرنے کا تمہارا ہی فائدہ ہے۔ فائدہ مومنوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہے ایمان والو، اے اللہ کے بندو سنو، وحدہ لا شریک نے کیوں کہا کہ اے لوگو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ؟ وحدہ لا شریک نے اس وجہ سے کہا کہ انسان اگر اس مہینے کے اندر وحدہ لا شریک سے اگر قریب نہ ہو سکا، اگر اپنے گناہوں کا معافی اور تلافی نہ کروا سکا، تو اور امید نہ رکھے دوسرے مہینوں کے اندر، کیونکہ یہ مہینہ جس مہینے کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اگر اس برکت والے مہینے میں، اس رحمت والے مہینے میں، اس مغفرت والے مہینے میں بھی اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب اور کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے فرمایا تھا اے لوگو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، ہم نے تمہارے لیے اس وجہ سے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو کس قدر کرنا ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے مکر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس مہینے کے اندر ایسی عبادتوں کا وحدہ لا شریک نے کیا کہا، یہ روزہ ہے، یہ ماہ مبارک ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس چیز کا محاسبہ کریں کہ ہم نے وحدہ لا شریک سے دستبردار ہو کر کے دعائیں کبھی کی ہیں؟ اللہ کی قسم، وحدہ لا شریک کا یہ اصول کہ جب تک کہ بندہ مانگے نہ صحیح، وحدہ لا شریک عطا کرتا نہیں۔
مثلاً ہم یہ سمجھ لیں، جو ماں اپنے پیٹ کے اندر ایک بچے کو 9 ماہ پال کر کے ایک تکلیف اور ایک پریشانی کے بعد جو اس کو جنتی ہے، اللہ کی قسم بڑی تکلیف اور بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے بعد بھی اگر وہ بچہ اس دنیا کے اندر اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی شروع ہونے کے بعد بھی وہ بچہ جب تک کہ روتا نہیں، ماں اپنے پستان سے اس بچے کو نہیں لگاتی، ماں اپنے بچے کو جو 9 مہینہ اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر کے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اس بچے کو بغیر روئے اس کو اپنے پستان تک نہیں لگاتی، وحدہ لا شریک ہمیں کیوں عطا کرے بغیر مانگے؟ وحدہ لا شریک سے ہم یہ کہیں کہ وحدہ لا شریک ہمیں ایسے ہی عطا کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جو ایک تکلیف اور ایک اتنی تکلیف اور پریشانی کے بعد جو دنیا کے اندر لاتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو بھی بغیر بلائے اور بغیر مانگے نہیں دیتی، اور صرف مانگے نہیں، وحدہ لا شریک کا ایک اصول ہے، وحدہ لا شریک کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کسی کو گریباں پر پکڑ کر کے کہیں کہ فلانے چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم اسی چیز کو لے کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ دھتکار کر کے آپ کو نکال دے گا، کہے گا کہ کیوں؟ اگر کسی سے کوئی چیزیں لینی ہو تو اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں، اس کو مسکا لگانا پڑتا ہے، اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ وحدہ لا شریک سے ہم رمضان المبارک میں ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم نمازوں میں دعائیں کیا پڑھتے ہیں، نمازوں کی دعائیں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ ہر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں نہیں معلوم کہ اس چیز کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کی قسم جب اس کی لذتیں ہمیں کہاں ملیں گی جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وحدہ لا شریک سے ہم کہہ کیا رہے ہیں، یا ہم اللہ وحدہ لا شریک سے مانگ کیا رہے ہیں۔ انسان کو اسی وقت اس کی قدر معلوم ہوتی ہے جب اس کی قیمت اس کو معلوم ہوتی ہے۔ انسان اگر سونے کی قیمت اس کو نہیں معلوم اور وہ سونا اس کے گم ہو جائے تو اس کو افسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کو سونے کی قیمت معلوم ہو کہ اتنے ٹکڑے سونے کی قیمت اتنا زیادہ اتنی موٹی رقم ہے، اور وہ سونا گم ہو جائے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی ہمیں قدر ہوگی، جب کسی چیز کے بارے میں معلومات ہوں گی تو اس میں لذتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ ہم نمازیں آتے ہیں الحمدللہ، ہم مسجدیں بھری ہوتی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، عورتیں آتی ہیں، اور اچھی چیز ہے کہ عورتیں آ کر کے جماعت میں نماز پڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ کسی دن نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی دن آتے ہیں کسی دن نہیں آتے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اسی امت کی بلائی کے لیے، کیا کہا تھا؟ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں سنو، میں اس وجہ سے نمازیں برابر نہیں پڑھتا کیونکہ یہ قیام اللیل کی نماز ہے، اور میں اس وجہ سے نہیں پڑھتا مکمل، یا کہیں اللہ وحدہ لا شریک یہ ہمارے لیے کہیں فرض نہ قرار دے دے، میں تو ادا کر لوں میری امت ادا نہ کر پائے گی، میں تو ادا کر لوں میری امت ادا نہ کر پائے گی، میری امت ایسے زمانے ان کے نزدیک آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا ان قریب وہ زمانہ دیکھو گے لوگوں کے اندر برائیاں عام ہو جائیں گی، لوگ کثرت سے برائی کو اچھائی سمجھ کے کرنے لگیں گے۔ آج جس معاشرے جس ماحول کے اندر رہتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم جس معاشرے جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ مغربی تہذیب کا دین اور یہ مغربی تہذیب کا بول بالا ہے کہ عورتیں بھی نمازیں پڑھتی ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر دیکھیں نہ اور کوئی دیگر دینداری کا جذبہ ہے نہ اور کسی اور چیزوں کی معلومات ہے۔ ہم بس یہ جو سمجھتے ہیں کہ فلانی پڑھتی ہے ہم کو بھی پڑھنا ہے، فلانے جمع ہوتے ہیں ہمیں بھی جمع ہونی ہے۔ اللہ کی قسم جب کسی چیز کی لذتیں ہمیں معلوم ہوں گی، جب کسی چیز کی فضیلت ہمیں معلوم ہوگی تو اس میں لذتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ ہم نمازیں پڑھیں، ہم دعائیں کریں، اور دعائیں میں ہم وحدہ لا شریک سے نہ جانیں کہ وحدہ لا شریک سے ہم دعائیں کیسے مانگیں، اور ہم یہ اس امید میں رہیں کہ وحدہ لا شریک ہمیں عطا کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک نے جو اصول بتایا کہ ایک انسان کو معمولی سا واپس کرنا ہوگا، ایک انسان جس کو ہمیں روپے پیسے قرض کے طور پر جس چیز کو بھی ہم لیتے ہیں جو ہمیں واپس کرنا ہے، پھر بھی ہم اس سے جھوٹ موٹ کی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ اچھا نہیں ہے،
پھر بھی ہم اس کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر دینداری کا جذبہ نہیں ہے لیکن اس کی دینداری کے جذبے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اے فلانا آپ کے بارے میں ہم نے ایسا سنا ہے، آپ بہت دیندار ہیں، آپ بڑے دیندار ہیں، ہم بڑی امید سے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب لیتے ہیں پھر لے کر کے واپس بھی کرنا ہے، پھر بھی ہم اس کی تعریفیں اتنی ساری کرتے ہیں۔ ہم وحدہ لا شریک سے مانگیں اور بغیر تعریف کے مانگیں، بغیر اس کی گریہ وزاری کے مانگیں، بغیر اس کی تعریف و توصیف کے مانگیں، اور ہم اس امید میں رہیں کہ وحدہ لا شریک ہمیں عطا کرے۔ اللہ کی قسم نہیں عطا کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو اصول بتایا ہے، بندہ آؤ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہو، سنو اے میری امت کے لوگوں، سنو وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا۔ اے لوگوں آؤ، طریقے سے آؤ، مانگو، دینے والے ہم ہیں۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی نمازوں میں ہم دعائیں کریں، نماز فرض کے بعد ہم دستبردار ہو کر کے تنہائی میں دعا کریں۔ ہم دعائیں کیسے مانگیں؟ ہم دعائیں آ کر کے اللہ کی تعریف سے شروع کریں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم درود کو پڑھیں، درود ابراہیمی کو پڑھیں جو ہم ہر نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کن کن خصوصیت سے بھری پڑی ہیں۔ ہم ہر نمازوں میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ ہم کس آیتوں میں کون سی چیزیں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، درود ابراہیمی کو پڑھیں، درود ابراہیمی کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف بیان کریں، اللہ کے اسماء و صفات کو بیان کریں۔ ہم کہیں کہ اللہ تو ہی مشکل کشا، تو حاجت روا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں۔ اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو ہم اپنی زبان ہی میں صحیح، اپنی زبان ہی میں مانگیں وحدہ لا شریک۔ پھر اخیر میں جو اللہ کے نبی نے جو دعا بتلائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا تقبل یا رب العالمین۔ کہہ کر کے ہم دعائیں کم از کم سلیقے سے مانگیں۔ اگر اس مہینے کے اندر وحدہ لا شریک سے ہم مغفرتیں نہ کروا سکے تو نہ امید رکھنا کہ ہم دیگر مہینوں میں ہم استغفار اور اللہ وحدہ لا شریک سے ہم اپنے گناہوں کا تلافی کروا سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اللہ کے بندو، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ اگر انسان یہ کہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے خطائیں نہیں ہوتی، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ انسان ہیں، ہم سے خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں۔ ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس ماحول کے اندر بہت ساری برائیاں، بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ہم سرکاری لابھوں کا بھی، سرکاری چیزوں کی، سرکاری چیز جو نعمتوں کے طور پر ہمیں ملتی جاتی ہیں، اللہ کی قسم یہ عریانیت کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ ہم اگر ذمہ دار ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم ہر گھر کے ذمہ دار ہو، ہر گھر کا فرد ہر گھر کا ذمہ دار